حضرات محترم، سلسلہ درس قرآن میں آپ حاضر ہیں۔ اب ماہ شعبان المعظم میں ہیں، جس کی فضیلت اس طور پہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ جس طریقے سے آدمی امتحان دینے سے پہلے اپنی کتابوں کو مضبوط کرتا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کثرت روزہ سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آگے جو آنے والا مہینہ ہے، چونکہ اس میں ایک مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں بغیر کسی سٹاپ کے، تو اگر آپ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے تو آپ کی ہیبٹ بنی رہے گی، تو آپ بہتر طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جو صحیح طریقہ روزہ رکھنے کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسلسل روزے رہ رہے ہیں، بلکہ ایک صاحب وہ اسلام قبول کیے، کچھ دین کی تعلیمیں حاصل کی، اس کے بعد وہ اپنے یہاں چلے گئے، تو وہ راتوں میں قیام کرتے، نمازیں پڑھتے اور دن میں لگاتار روزہ رہتے۔ تو جب وہ آئے تو بالکل کمزور ہو گئے تھے، اور چہرے پہ جو ایک چمک ہوتی ہے وہ غائب ہو چکی تھی۔ جب آدمی بالکل کھائے گا نہیں اور روزے پہ روزے رہے اور رات میں صحیح سے نیند بھی نہیں، تو جناب والا اس طریقے سے دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، یعنی ان کو پہچانا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہچانا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ تم ہو، تو تم ایسے کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اگر تمہیں روزہ ہی رہنا ہے تو ایک دن رہ لو، چلو نہیں تو 2 دن رکھ لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں روزے سے۔ کہا ٹھیک ہے، محبت کرتے ہو، 1 دن رہ لو، 2 دن رہ لو، اور من کرے 3 دن رکھ لو، لیکن چوتھے دن تو پھر تم افطار کرو، یعنی چوتھے دن تم کھاؤ پیو، اس کے بعد پھر اس طریقے سے رہو، لیکن مسلسل ایسے روزے نہ رہو۔ تو بہرحال حضرات محترم، روزے بہت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محبوب ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شعبان المعظم کے روزے کو رمضان سے ملا دے، شعبان المعظم کے مہینے کو رمضان سے ملا دے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آدمی لگاتار روزے اگر رہتے ہیں، تو وہ اگر جیسے شعبان میں آپ نے شروع کر دیا اور چند روزے رکھیں، اور اس کے بعد اس کو بڑھاتے ہوئے آپ لے گئے، اور آخری شعبان کا روزہ اور ادھر رمضان کا روزہ اگر آپ کے دونوں متصل ہو گئے تو آپ کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے؟ تو بہرحال حضرات محترم، اسی ماہ مبارک میں شب برات بھی آپ کو انشاءاللہ الرحمن نصیب ہوگی، اور اس میں مومنوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور کیا کیا ہم کرنے والے ہیں سال بھر میں وہ تمام، حالانکہ لکھا تو سب پہلے سے ہے، لیکن اللہ رب العزت لوح محفوظ سے اسے بندوں کے حق میں ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو یہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی شادی کرتا ہے، وہ تیاریاں کرتا ہے، حالانکہ اس کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مرنے والوں کی صف میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ اس شعبان المعظم کی فضیلتیں کیا ہیں، 15ویں شب کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بیان کریں۔ جو کثرت کے ساتھ میں روزہ رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامے اعمال لکھے جا رہے ہوں، یعنی جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالی جیسا اس کی شان ہے، جو بھی میں سال بھر میں کرنے والا ہوں ظاہر فرما رہا ہو، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں روزے سے رہوں، اس وقت میں روزے سے رہوں۔ تو حضرات محترم، اگر ہم لوگ بھی کوشش کریں تو اس کے بہت فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آنے والی رات ہے اس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی کلاب کی بکریوں کے بال سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے،
یہاں پر بنی کلاب کی بکریاں ایک بکری کے بال آپ گن نہیں سکتے، اور بنی کلاب جو عرب میں سب سے بڑا ایک ایسا گروہ تھا جو بکریاں کثرت کے ساتھ پالتے تھے، تو پھر جناب والا ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو بہرحال حضرات محترم، تو ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں کو تلاش کریں، اور ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر جیسا اس کی شایان شان ہے تشریف لاتا ہے، اور لا کے وہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بیماریوں سے شفا مانگے تو میں اسے شفا دے دوں۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مسلسل صبح تک یعنی فجر کے وقت تک یہ اپنے بندوں کو آواز لگاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ بہرحال حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اب خیانت کا معنی ایک معنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خیانت کا معنی کسی کو دھوکہ دینا، سمجھ رہے آپ، کسی کو دھوکہ دینا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جناب والا، اللہ اور اس کے رسول کو تو کوئی مومن دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر کوئی دھوکہ دے گا تو وہ دھوکہ دینے والا تو پھر منافق ہی ہوگا۔ جی کون ہوگا؟ منافق ہی ہوگا۔ اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ عظیم الشان ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے بھی نہیں سکتا، اور وہ نہ دھوکہ قبول کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، تو علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور وہی بتانے کا مقصد ہے، اور تنظیم اصلاح معاشرہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس علماء، دین کے مقدس علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی فرائض کو ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر فرض معاملات رکھے ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بندے مومن اگر نماز نہیں پڑھتا تو معاذ اللہ یہ رب کے ساتھ خیانت ہے، روزہ نہیں رکھتا تو رب کے ساتھ خیانت ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ رب کے ساتھ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر خیانت اسی کو کہتے ہیں، جی جیسے علماء نے بیان فرمایا، تو حضرات محترم پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ جی یہاں پہ کوئی آدمی اگر کسی سے ذرا سا وعدہ خلافی کر لے تو وہ آدمی اب اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک سے، اپنے رب سے، اپنے مولا سے اس طریقے سے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے روزے چھوڑے، کتنے فرائض چھوڑے، اللہ اکبر، کبھی ہم نے غور کیا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کتنا زیادہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی گستاخیاں کی۔ اللہ رحم فرمائے۔ لیکن وہ مولا بڑا کریم ہے، امید ہے کہ رب تبارک و تعالی سچی توبہ سے ہمیں معاف فرمائے۔ تو بہرحال حضرات محترم، اب اندازہ لگائیے کہ خیانت کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا ایمان والوں سے۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ بھی ہے، قرآن نے لوگوں سے نہیں کہا بلکہ ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والوں، یعنی تم کلمہ جب پڑھ لیے، مجھے تم نے اپنا معبود برحق مان لیا، میرے رسول کو، میرے نبی کو آخری نبی مان لیا، تم نے ان کی باتیں قبول کر لی، قرآن تم تک پہنچ گیا، تم ایمان والے ہو گئے، تو اے ایمان والوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں کہ اے ایمان والوں تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان خیانت سے پاک ہونا چاہیے، ایمان میں کسی طریقے سے دھوکہ دھڑی، ایمان میں کسی طریقے سے کسی کے ساتھ کوئی دغا بازی قطعی نہیں ہونی چاہیے۔
جناب والا انسان تو انسان، یہاں تو رب کی بات ہے. پھر اب اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے فرائض میں کوئی بھی کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آگے علماء نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اب اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب والا علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل نہ کرے، سنتوں کا قتل عام کرے، تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے. جی، جو سنتوں پہ عمل نہ کرے. اب اندازہ لگائیے اپنے معاشرے میں، اور ذرا ہم تھوڑی سی نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ آج عالم کیا ہے. ہم مسلمان ذرا سے آرام کے لیے، ذرا سے اپنے فائدے کے لیے، حالانکہ ایک بات یاد رکھیں، سنتیں ہی ہمارے جسم کو آرام دے سکتی ہیں، سنتوں سے ہی ہم صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، سنتیں ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کام اسی طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے کھا سکتا ہوں، یقیناً وہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن جناب والا اگر آپ نے سنت کے حساب سے کھایا ہوتا تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کھانا آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھائے اور کیا بیٹھ کے کھائے تو پھر وہ کھانا اس کے لیے شفا ہوتا ہے. تو پیٹ تو آپ کا بھر جائے گا، لیکن جناب والا سنت چھوڑنے کی وجہ سے آپ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. وہ کھانا آپ کے لیے شفا نہیں بلکہ بیماری کا کام کرے گا. تو حضرات محترم، سنتوں کا چھوڑنا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا ہے. اب غور کر لیں اسی پر کہ ہم نے کتنی سنتیں چھوڑی، اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم کتنی سنتیں معاذ اللہ چھوڑتے رہتے ہیں. اور چھوڑتے ہی نہیں بلکہ آج تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں کس طریقے سے یہ کرنا. کوئی اگر صاحب کہنے لگے نوجوان ہو کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں تو گھر والے ہی منع کر دیں گے، کہنے لگے کہ ارے ابھی تو تم نوجوان ہو، ہے کہ نہیں، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی کیا ضرورت ہے تمہیں رکھنے کی اور تمام چیزیں. تو جناب والا یہ سنتوں کا قتل عام نہیں ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور بہت سی چیزیں ہیں اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر معاشرے میں نگاہ ڈالی جائے تو ہمارے ہر کام اللہ رحم فرمائے اللہ ماشاء اللہ سب سنتوں سے خالی. آپ خود اندازہ لگائیے، بہت لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، کہ آپ جب چپل پہننے جاتے ہیں جی، جو آپ کے روز کے معمول میں ہے، لیکن کتنے لوگ اس نیت سے پیر ڈالتے ہیں کہ ہمیں داہنا ہی ڈالنا چاہیے، داہنا ہی سنت ہے. جی یہی حال بیت الخلا کا ہے، یہی حال جناب والا جب آپ باہر نکلیں تو اس کا بھی ہے، یہی حال کھانا کھانے کے ٹائم کا ہے. اتنا ہی نہیں جناب والا، آپ جب بستر پہ سونے جاتے ہیں اس کا عمل ہے، آپ کس کروٹ سوتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، یہ تمام چیزیں. تو اگر ہم اسی طریقے سے آگے بڑھیں اور پھر مزید بڑھا جب ہم آئے کہاں پر، نمازوں کی طرف، تو پھر ان سنتوں کا کیا معاملہ، جو ہم وضو کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ. جی تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے عبادات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تحت کرنا ہے، جس کام سے اللہ راضی ہو وہ کرنا ہے. ہمیں اپنے رسول وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کا عامل بننا ہے تاکہ ہماری عبادتیں بھی مکمل ہو جائیں اور ہمیں سچا مومن ہونے کا بھی خطاب ملے اور ہمیں ثواب ملے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرات محترم اب اگلی بات سنیے. اب جو شخص اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرے گا ان کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو قرآن نے اس کی ایک مثال دی ہے. یخادعون اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. کہ یہ جو منافق ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خود اپنے ہی دھوکے میں ہیں. ٹھیک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ تو خود اپنے ہی دھوکے میں ہیں. ان کو تو یہ لگ رہا ہے معاذ اللہ کہ ہم ایمان والے ہیں نہیں، ہم بنتے ہیں ان کی طرح اور جا کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو
माज़ल्लाह धोखा दे रहे हैं कि ये लोग पहचान में नहीं पा रहे। नहीं, धोखा तुम रब को नहीं दे रहे, बल्कि तुम अपने आप को दे रहे हो कि तुम अगर सच्चे होते तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत होता, लेकिन तुम अपने आप को धोखा दे के जहन्नमी बना रहे हो। समझ रहे कि तुम अमल भी कर रहे हो लेकिन उसका कोई सवाब तुम्हें नहीं मिलने वाला। हजरत मोहतरम, कुरान ने ऐसी मिसाल दी है मुनाफिकों की। अब हमारे मुआशरे में भी बहुत से ऐसे काम होते हैं। मैं ये नहीं कहता माज़ल्लाह कि लोग इस तरीके की मुनाफिकत करते हैं। देखिए, कुरान की आयतें या फिर उलमा की मिसालें ये हर एक के समझने के लिए होती हैं। जिसके जैसे मामलात हो वो उसको अपने सामने रख के समझ ले। कुरान ने कहा कि बेशक जो मुनाफिक हैं वो क्या करते हैं, रब तबारक व तआला को धोखा देते हैं, हालांकि वो खुद अपने धोखे में हैं। और उनकी एक मिसाल ये है कि वो वइज़ा कामू इलस सलात, कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो कैसे खड़े होते हैं, कामू कुसाला, सुस्ती के साथ, काहिली के साथ खड़े होते हैं। और फिर क्या, किस लिए खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए, एक तो नमाज के लिए खड़े नहीं होते, खड़े भी हुए तो किस लिए, सुस्ती के साथ, काहिली के साथ। और उसके अलावा अब एक सवाल यह भी हुआ कि क्या सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते हैं तो क्या उनकी नमाज होती है? अगर सुस्ती छोड़ के चुस्ती से खड़े हो जाते तो क्या उन मुनाफिकों की नमाज होती? तो जनाबे वाला यहां बताने का मकसद यह है कि वो जो मुनाफिक है वो तो नीरे गए ही गए, लेकिन तुम लोग भी, यानी जो लोग मुसलमान होने का दावा कर रहे और उनकी नमाजों में सुस्ती है, उनकी नमाजों में कसल है, उनकी नमाजों में किसी तरीके से काहिली है, पढ़ लेंगे, अभी उठते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम जाने दो। होता है कि नहीं होता है लोगों में, अरे यहां नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी तो 2 बज रहा है, आज 4:30 तक का टाइम है। समझ रहे आप? इसी तरीके से आदमी अपने वक्त को बढ़ाता रहता है और जनाबे वाला लास्ट मोमेंट पे उठा, भागा, दौड़ा, इधर उधर किया, पता चला कि नियत बांधते बांधते जमाती निकल गई। समझ में, नियत बांधते बांधते वक्त ही निकल गया। तो जनाबे वाला ये सुस्ती के साथ खड़े होना है। चुस्ती के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक है क्या, ऐ लोगों, तुम नमाज को उसके फौत होने से पहले पढ़ो। समझ रहे आप? नमाज जब आपके लिए वक्त हो जाए तो हाजिर हो जाइए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह रिजवान का गुजर एक बस्ती से हुआ तो आपने देखा कि बस्ती वाले सब बिल्कुल एक शोर बपा है, वजू बनाने चलिए, तो लोग दूसरों को दावत दे रहे हैं, कोई किसी को लाके पानी पेश कर रहा। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह रिजवान ने कहा कि भाई अभी तो कोई जोहर का वक्त भी ना हुआ और सारे लोग इस तरीके से परेशान हैं। तो लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं बुजुर्ग साहब कि अभी जोहर का वक्त होने वाला है और अगर हम लोग इस तरीके से न करेंगे तो हो सकता है कि हमारी नमाजें फौत हो जाए जी। तो हम नमाज की तैयारी में लगे हुए हैं कि जैसे ही वक्त होगा हम अपनी नमाजें मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि जनाबे वाला आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क्या, अस्सलातु इज़ा अतत, जब वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने में देरी ना करो। और इसी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि उन लोगों ने इस तरीके से नमाज पढ़ी और उनका ये मामला था, यानी उनके दिल में डर इस बात का था कि कहीं थोड़ी सी हमारी सुस्ती की वजह से हमारी नमाज न चली जाए। और अंदाजा लगा लीजिएगा आप कभी कि आप नमाज के मामले में जरा सी सुस्ती करके देखें, आपको लगेगा कि अभी पौन घंटा है, लेकिन 10 मिनट की सुस्ती के बाद वक्त ऐसा बेबरकत हो जाता है, अल्लाह रहम फरमाए, आपके हक में आपने जरा सा सोचा कि बस अभी करते, इतनी उसमें से बरकत खत्म हो जाती है कि कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो लगेगा नहीं ये तो 10 ही मिनट बचा है। फिर अब आपको इस्तिंजा भी करना है, आपको फारिग भी होना है, वजू भी बनाना है। तो इस सूरत में क्या होगा, ना आप सुन्नत के हिसाब से वजू कर पाएंगे, ना आप सुन्नतों के हिसाब से बैतुल खुला या दिगर काम कर पाएंगे। फिर यही होगा कि इधर उधर की वजू किया, उसके बाद जाके नमाज के लिए खड़े हो गए। तो ये है सुस्ती के साथ नमाज के लिए खड़े होना। समझ रहे आप? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन एक जमात आएगी जिनके चेहरे सूरज की तरह, समझ रहे आप, सूरज जैसे रोशन है, इस तरीके से चमक रहे होंगे।
تو فرشتے ان کو مبارکبادی دیں گے کہ مبارک ہو آپ کو جنت ملا. تو فرشتے پوچھیں گے کہ دنیا میں کون سا عمل کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کوئی عمل نہیں، بس ہاں یہ تھا کہ جب ایک نماز ہم پڑھ لیتے تھے تو دوسرے نماز کی تیاری میں لگے رہتے تھے. آدمی ایک نماز کے بعد، یہ کتنا کمال ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتیوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی ایک نماز کے بعد اگر دوسرے نماز کے انتظار میں رہے تو وہ ابھی بھی نمازی میں ہے، یعنی اسے نماز ہی کا ثواب ملے گا. اور اگر مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے تو پھر جناب والا اس کے ثواب کا کیا پوچھنا. بہرحال اب ایسا تو نہیں کہ پھر ہم کاروبار چھوڑ کے یہی کرتے رہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے آئے، کاروبار میں لگ گئے، لیکن آپ کا دل ہمیشہ یہ خطرہ رکھے کہ ابھی یہ نماز ہونے والی ہے، ابھی مجھے تیاری کرنی ہے، اور اسی حساب سے اپنے کام کو بھی سمیٹے، اور جیسے ہی وقت ہو جائے مسجد میں حاضر ہو جائے تو اس کو بھی اسی طریقے کا ثواب اللہ رب العزت انشاءاللہ عطا فرمائے گا. تو حضرات محترم فرشتے پوچھیں گے کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کی تیاری میں رہتے تھے. فرشتے کہیں گے ہاں یہی عمل ہے جس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مرتبہ دیا. پھر ایک جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے کیا عمل کیا کہ تمہارے چہرے چاند کی طرح چمک رہے اور تم بلا حساب جنت میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کوئی عمل نہیں، بس عمل یہ تھا کہ جیسے ہی وقت ہو جاتا تھا، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، ہم فوراً اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے. فرشتے کہیں گے ہاں اسی کے سبب اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مرتبہ دیا. پھر ایک جماعت آئے گی جن کے چہرے ستاروں کی طرح ٹمٹما رہے ہوں گے. تو فرشتے پوچھیں گے کون سا عمل کیا؟ کہیں گے کوئی عمل نہیں، ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جاتی تھی ہم وضو بنا کے فوراً مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے. تو اللہ رب کے فرشتے کہیں گے ہاں یہی عمل ہے جس کے سبب اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مرتبہ دیا. اب حضرات محترم آگے قرآن نے کہا کہ یہ منافق نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ جی، اور پڑھتے بھی ہیں تو کیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اگر ہم گھر سے نکلیں اور یہ سوچ کے کہ فلانے دیکھ رہے ہوں، ہم مسجد آویں تو یہ دیکھیں کہ کون کون آوا ہے جو ہم کو دیکھے جی. اسی طریقے سے جب ہم نیت باندھ لیں جناب والا، تو نیت باندھنے کے بعد ہم دیکھیں کہ بغل والا کیا کر رہا ہے، ادھر والا کیا کر رہا ہے. تو آپ اپنے رب کے حضور نہیں آئے، پھر آپ تو لوگوں کے حضور آئے ہیں جو لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں. اور ایسے نماز اور ایسی عبادتیں سب کے سب اللہ رب العزت آپ کے منہ پہ مار دے گا اور اس کا کوئی ثواب نہیں. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جنہوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں، جس کے لیے کیا تھا جا اسی سے ثواب لے لے، میرے پاس تو تیرا کوئی حصہ نہیں. تو حضرات محترم اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو اور تمام ریاؤں سے پاک ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، خیانت اتنی زبردست چیز ہے، اللہ اکبر، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کی آیت کریمہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس نے جس چیز میں خیانت کی ہوگی اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اسی چیز کے ساتھ حاضر کرے گا، اسی چیز کے ساتھ. آپ نے جس چیز میں بھی خیانت کی ہے، آپ نے کسی کی زمین دبا لی تو آپ بھی میدان حشر میں آئیں گے، جو زمین دبائی تھی وہ آپ کے گردن پر. آپ نے کسی کی بکری مار لی تو آپ بھی قیامت میں آئیں گے اور جو بکری ماری تھی وہ بھی بکری آپ کی گردن پر. اسی طریقے سے آپ نے جو بھی کیا تھا، کسی کا کپڑا چرا لیا تھا، کسی کو اور معاملات کر لیے تھے، وہ سب کے سب آپ کی گردن پر. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ کے قیامت میں جو چیزیں اس نے خیانت کی تھی سب کے سب میدان حشر میں چلائیں گی، ان سے آوازیں ہوں گی، یعنی وہ گویا کہ یہ کہہ رہی ہوں گی
ہوگی کہ یہ دیکھو یہ آدمی ہے جس نے یہ مجھے چرایا تھا، میں فلاں کی ملک میں تھی، اس نے چرا لیا. یعنی آپ نے ایک کام ایسے کیا کہ کوئی نہیں جانا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے جو خیانت کی ہے، آپ نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اب وہ حشر میں چھپے گا نہیں بلکہ اللہ رب العزت اسے ظاہر کر دے گا، اور اولین و آخرین جتنے امتی جمع ہوں گے سب کو پتہ لگ جائے گا کہ فیاض نے کیا کیا ہے، فیاض نے کیا کیا ہے، فلانے نے کیا کیا ہے، فلانے نے کیا کیا. حضرات محترم، اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اور جو لوگ خیانت کریں، دھوکہ دیں، ان کی مثال قرآن مقدس میں ایک طریقے سے یہ بھی دی گئی ہے کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، بس آخری بات سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شافع محشر بنایا ہے کہ نہیں؟ ہمارے آقا شافع محشر ہے. آپ جس کی چاہیں گے اس کی شفاعت کریں گے، آپ جس کی چاہیں گے جناب والا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا. تو یہ شان ہے ہمارے آقا کی. لیکن جن لوگوں نے خیانت کی ہوگی، جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہوگا، جن لوگوں نے ایسے کام کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حبیب وقار علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تم ان لوگوں کی بات نہ کرو جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جن لوگوں نے خیانت کی ان کی بات نہ کرو. اب اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہماری بات نہ کریں، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب منع فرما دے کہ جن لوگوں نے خیانت کیا، جن لوگوں نے دھوکہ دیا، آپ ان کے سفارش نہ کریں، ان کے سفارشی نہ بنے، تو پھر جناب والا پھر آپ کس کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری مغفرت کرا دیں، آپ ہمیں آج اس ہلاکیوں سے چھٹکارا دلا دیں؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل، اپنے آپ کو صاف اور پاک کرتے ہوئے اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کریں. اللہ اس کے رسول کے نام پر ہماری ساری عبادتیں ہوں، رضائے الہی ہمارا مقصد ہو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتیں ہمارے لیے زندگی میں مشعل راہ ہوں. انشاءاللہ اگر ہم نے ان باتوں پہ عمل کیا تو صراط مستقیم ہمارا راستہ ہوگا، اور انعمت علیہم جو حضرات ہیں ان کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت و توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کرانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.